أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب تعلیم کی لکھوں اور مولوی محمد علی صاحب اس کا ترجمہ کریں۔ اس کتاب کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے کیا فرائض ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے نفس کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں، اور تیسرے یہ کہ بنی نوع کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ فرمایا، زمانہ نبوت تو نورن علی نور تھا اور ایک آفتاب تھا، لیکن اس کے بعد کے اولیاء کے جو خوارق و کرامات بتلائے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ انکشاف نہیں رکھتے اور ان کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں لگ سکتا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ان کی وفات کے 200 سال بعد لکھی گئیں، اور علاوہ اس کے ان لوگوں کو یہ موقع دشمن کے مقابلہ کا نہیں ملا اور نہ ان کو ایسا فتنہ درپیش آیا جیسا کہ ہم کو۔ فرمایا، ابھی ہمارے مخالفوں میں سے بہت سے ایسے آدمی ہیں جن کا ہماری جماعت میں داخل ہونا مقدر ہے۔ وہ مخالفت کرتے ہیں پر فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ تم بالآخر انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ ہماری مخفی جماعت ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک دن مل جائے گی۔ سیر سے واپس آ کر حضرت اقدس اندر تشریف لے گئے اور کھانے کے وقت دوبارہ تشریف لائے اور ملانوں کے نفس پرستیوں اور طلاق اور حلالہ کے منحوس رسومات پر مختلف گفتگو فرماتے رہے۔ ظہر و عصر کی نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہوئے، پھر شام کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے نماز عشاء سے فراغت حاصل کرنے تک احباب میں رونق افروز رہے۔ ایک دوست کا خط اور دیگر 2 اخبارات بعد نماز سنے۔ مولوی عبد الکریم صاحب نے میر حامد شاہ صاحب سیالکوٹی کی ایک نظم سنائی جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور اسے اخبار میں چھپوا دینے کا حکم دیا۔ وہ نظم یہ تھی، ڈنکا بجا جہاں میں مسیحا کے نام کا، خادم ہے دین پاک رسول انام کا۔ دوسرے دن صبح 9 بجے کی سیر میں لوقا کے ذکر پر، جس کا بیان سیالکوٹ کے ایک اخبار میں سے گزشتہ دن سنایا گیا تھا، جس میں مریم عیسیٰ کے ضمن میں لکھا گیا تھا، بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آپ نے مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی اللہ دیا لدھیانوی کو مزید تحقیقات کا حکم دیا۔ نیز دوران گفتگو فرمایا، عربی میں لق چٹنی کو کہتے ہیں، جس پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کیا کہ انگریزی میں لق چٹنی کو کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ چٹنی تک تو بات پہنچ گئی ہے، امید ہے کہ مرم پٹی تک بھی بات نکل آئے گی۔ فرمایا، انگریزی کتابوں اور تاریخ کلیسا سے اس کے حالات کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے، یہ ایک نئی بات نکلی ہے۔ کہ فرمایا، یہ کچھ مشکل امر نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو لوقا پر توجہ کریں اور اس سے سب حالات دریافت کریں، مگر ہماری طبیعت اس سے کراہت کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی طرف توجہ کریں۔ خدا تعالیٰ آپ ہمارے سب کام بناتا ہے۔ یہ لوگ جو کشف قبور لیے پھرتے ہیں، یہ سب جھوٹ اور لغو اور بیہودہ بات ہے اور شرک ہے۔ ہم نے سنا ہے اس طرف ایک شخص پھرتا ہے اور اس کو بڑا دعویٰ کشف قبور کا ہے۔ اگر اس کا علم سچا ہے تو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو ایسی قبروں پر لے جائیں گے جن سے ہم خوب واقف ہیں، مگر یہ سب بیہودہ باتیں ہیں اور ان کے پیچھے پڑنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ سعید آدمی کو چاہیے
کہ ایسے خیالات میں اپنے اوقات کو خراب نہ کرے، اس طریق کو اختیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد مختلف گدی نشینوں کے حالات پر افسوس ہوتا رہا جو سرود وغیرہ بدعات میں گرفتار ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا انسان میں ایک ملکہ اعتزاز کا ہوتا ہے کہ وہ سرود سے حظ اٹھاتا ہے اور اس کے نفس کو دھوکہ لگتا ہے کہ میں اس مضمون سے سرور پا رہا ہوں، مگر دراصل نفس کو صرف حظ درکار ہوتا ہے، خواہ اس میں شیطان کی تعریف ہو یا خدا کی۔ جب یہ لوگ اس میں گرفتار ہو کر فنا ہو جاتے ہیں تو ان کے واسطے شیطان کی تعریف یا خدا کی تعریف سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اس پر آج کی سیر ختم ہوئی۔ پھر کھانے کے وقت حضرت اقدس باہر تشریف لائے اور کھانا کھانے کے بعد حضور اقدس نے ایک تقریر فرمائی۔ جو کچھ وہ ضبط میں آ سکی وہ عرض کی جاتی ہے۔ اس زمانے کے فتنہ و فساد کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے اس کے دور کرنے میں کچھ حصہ لے۔ بڑی عبادت یہی ہے کہ اس فتنے کے دور کرنے میں ہر ایک مسلمان کچھ نہ کچھ حصہ لے۔ اس وقت جو بدیاں اور گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں، چاہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ذریعے سے اور ہر ایک قوت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھا دے۔ اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی تو کیا فائدہ، اگر دنیا میں ہی درجہ پا لیا تو کیا حاصل، عقبہ کا ثواب لو جس کی انتہا نہیں۔ ہر ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کی توحید و تفرید کے لیے ایسا جوش ہونا چاہیے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید کا جوش ہے۔ غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملے گا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی گند اور گالی اور دشنام نہیں جو آپ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو۔ کہ آج یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھے رہیں۔ اگر اس وقت کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر جھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا اور جائز رکھتا ہے کہ کافر لوگ بے حیائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتے جائیں، لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں، تو یاد رکھو کہ وہ بے شک بڑی بات پرس کے نیچے ہے۔ چاہیے کہ جو کچھ علم اور واقفیتوں میں حاصل ہے وہ اس راہ میں خرچ کرو اور لوگوں کو اس مصیبت سے بچاؤ۔ حدیث شریف سے ثابت ہے اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ ماری جائے گا۔ مثل مشہور ہے ہر کمالے راہ زوالے۔ 13ویں صدی سے یہ آفتیں شروع ہوئیں اور اب وقت قریب ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے۔ حضرت مسیح موعود ارشاد فرماتے ہیں دن بہت ہیں سخت اور خوف و خطر درپیش ہے، پر یہی ہیں دوستو اس یار کے پانے کے دن۔ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔